کتنا خوشگوار موسم ہے آج. سرگودھا ٹالی چوک سینٹرل پارک. اچھا، آپ سب سے نا ایک بات کرنی تھی میں نے سورہ کہف کے بارے میں. سورہ کہف میں نا ہمارے لیے 4 اہم سبق ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سے سبق ہو سکتے ہیں؟ ہاں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. سورہ کہف میں نا پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان سے آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا اس چیز کی کیا ضرورت ہے ہمیں آزمانے کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے مانگیں، ہم اس سے گڑ گڑا کے مانگیں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے نا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہ ہماری ضرورت ہے، یہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہیے نا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. تو سورہ کہف میں نا جو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرتے ہیں اور کوئی دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم اس دعوے میں اور ہم اس وعدے میں کتنے سچے ہیں. اور جب ہم اس آزمائش میں دیکھیں ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، ہم فوراً یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ہی کیوں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، دس اینڈ دیٹ. تو جب ہم اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں نا اور ڈگمگاتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے نا، ایسے طریقوں سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ جو طریقہ ہے نا یہ انسانی سمجھ سے بہت باہر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سبق ہے نا جو سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ یہ جو دنیا کے مال ہے، دنیا میں جو دولت ہے، یہ صرف ایک نعمت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جن کے پاس ذرا زیادہ دولت ہے نا، یا جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، وہ اس چیز کی مغروریت میں آ جاتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں سے ابو ہیں، وہ احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ کہف کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو مال اور دولت تمہارے پاس ہے نا، ٹھیک ہے یہ نعمت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک آزمائش بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو ضرورت ہے، جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مدد کرتے ہیں. دیکھیں وسیلہ بنایا گیا ہے نا، ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ہمارے لیے مسخر کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا وسیلہ بنانا ہو. اب اگر ہمارے پاس کوئی دولت ہے، کوئی مال ہے اور ہم اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو اٹس بیٹر کہ ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو دولت ہے، ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کا اس سے شکر ادا کریں، اور ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ملی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر دی ہے تو ہمیں اس چیز کا ذمہ دار بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا اور اس میں موجود ہر شے عارضی ہے، ٹیمپریری ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد سورہ کاف میں ہمیں جو تیسرا سبق ملتا ہے، میں معذرت چاہتی ہوں پیچھے سے بہت شور آ رہا ہے، لیکن اتنا پیارا یہ ویو ہے نا، میں رہ نہیں پائی. میں نے کہا کہ آج چلے میں اپنے چینل کی پہلی لائیو ویڈیو میں آپ لوگ کو بس کچھ اچھا سا بتا دوں. اچھا، تو سورہ کاف کی جو تیسرا سبق ہے نا، وہ یہ ہے کہ علم بھی امتحان ہوتا ہے، کہ کہیں ہم مغرور تو نہیں ہو جاتے یہ سوچ کر کہ ہمیں سب کچھ پہلے سے ہی آتا ہے. نہیں، ہمیں سب کچھ پہلے سے نہیں آتا. کامل علم جو ہے نا صرف اللہ کا ہے، اور ہمارا علم بہت محدود ہے. دیکھیں، آج ہمیں اگر کوئی حدیث پتہ چلتی ہے یا آج ہمیں کوئی آیت کریمہ پتہ چلتی ہے، ہم اس چیز کا اسٹیٹس لگا دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، یا ہم کسی انسان کو بتاتے ہیں، لیکن ہمارے اس بتانے میں یا ہمارے اس اسٹیٹس کے لگانے میں نا ایک غرور چھپا ہوا ہے کہ ہمیں یہ چیز آتی ہے اور نیکسٹ پرسن کو وہ چیز نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے کہ کامل علم جو ہے نا وہ صرف اللہ کا ہے، اور انسان کا علم بہت ہی محدود ہے، اور اتنے سے علم کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں پہچان سکتے. ٹھیک ہے. اور چوتھا سبق اور آخری سبق اس ویڈیو میں جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز اپنے ساتھ ایک ٹیسٹ لے کر آئی ہے، اور اس ٹیسٹ میں بس وہی پاس ہوتا ہے جو اپنے رب کو نہیں بھولتا. اچھا، کل نا میں ناصر افتخار ہیں، ایک بہت ہی اچھے اسکالر ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خود سے خدا تک کا سفر. اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جب انسان کوئی دعا مانگتا ہے نا، تو انسان چاہتا ہے کہ ہم اس دعا میں ہم وہ دعا کریں اور اگلے لمحے وہ دعا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یا ہمارے نصیب میں وہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں وہ چیز اسی وقت عطا کر دی جاتی ہے، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک مثال دی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں جلیبی کھاؤں، تو شام کو میرا بھائی جلیبی لے آیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے ذریعے بتایا کہ میں اس رب کا شکر ادا کروں. ٹھیک ہے. لیکن اب کوئی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، اور کہیں جانے کی دعا ہے، ملک سے باہر، وٹ ایور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ دعا کے ذریعے اس چیز کو مانگتے ہیں، اور آپ ضد لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں بس اب مجھے یہ چیز چاہیے. لیکن انہوں نے اتنی پیاری بات کی کہ انہوں نے کہا کہ دعا تو آپ نے مانگ لی ہے، لیکن دعا کے لیے دعا کے قبول ہونے تک کا جو سفر ہے نا، اس کے لیے بھی آپ کو پھر تیار رہنا ہے. اس سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کو نشانیاں بھیجے گا، آپ کو پیغامات بھیجے گا. آپ پر ہو سکتا ہے آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دے. ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ دعا کریں وہ چیز ہی آپ سے چھین جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سچویشن میں ڈال دے کہ جس میں جانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جب انسان پھر اس ساری چیزوں کو پاس کر لیتا ہے نا، تو پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کو صبر آ جاتا ہے، اور آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ چیز جو میں نے اللہ تعالیٰ سے آج سے سال پہلے مانگی تھی، یا 6 مہینے سے میں مانگ رہا ہوں، یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چوتھا سبق جو ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے کہ اس ٹیسٹ میں وہی پاس ہوتا ہے جو اپنے رب کو نہیں بھولتا، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ نعمت عطا ہونے پر سرکش ہو جاتا ہے، اور یہ نیچر ہے انسان کی، اور اپنی حدود بھول جاتا ہے، اور اس کی یہ حرکت اسے پناہ کر دیتی ہے.